کہ مشکل حالات میں جہاں پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہو، کوئی راستہ نہ ہو، ایسی مصیبت میں آپ گھر گئے ہیں کہ جس مصیبت سے آپ کو باہر نکلنے کوئی چارہ نہیں، چاروں طرف سے پریشانیاں گھیر لی ہیں، چاروں طرف سے ہر طرح سے آزمائش ہے آپ کو، ایسی پریشانی میں پھنسے ہونے پر باہر نکلنے کا راستہ کیا جانتے ہیں؟ صرف اور صرف نماز ہے۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے کہا کہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے، نماز اور صبر، جس کے ذریعے سے انسان طلب کرتا ہے۔ حضرت جریج اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے، پھنسنے کے ساتھ فوراً انہوں نے نماز ادا کی، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ چھوٹے معصوم بچے کو اللہ نے زبان عطا کر دی، زبان میں بچہ بولنے لگا کہ گنہگار نہیں ہے۔ تو ہم اگر متقی بن جائیں، نمازی بن جائیں، اگر ہم اللہ سے مدد طلب کرنے کا اگر ہمارے اندر اخلاص کے ساتھ جذبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے ہمارے لیے راستے کھلتا ہے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی کام نہیں کرتا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ سے اور اس سے پہلے بھی ایک جمعہ سے ہم سلسلہ وار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسا پیدا ہوئے، دنیا میں آنے کا واقعہ کیا تھا، اور اس سے پہلے آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، کیا حالات تھے جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے آپ کو کیا کیا معجزات اللہ نے عطا کیا، اور پھر آپ زندہ آسمان میں اٹھا لیے گئے۔ یہاں تک کی تفصیل ہم نے گزشتہ جمعہ میں ہم نے سنی تھی۔ تو اسی موضوع سے ملتی جلتی ایک اور کڑی، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک معجزانہ، ایک ایسا معجزہ، ایک ایسی کرامت اللہ تعالیٰ کی جس کو میرے اور آپ کی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ ہماری عقل کے میزان میں ہم اس چیز کو نہیں ناپ سکتے، تول سکتے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بنا باپ کے، بنا شوہر کے ایک بچہ پیدا ہونا، ولادت ہونا، اور وہ بچہ ماں کی گود میں آ کر لوگوں کے سامنے بات کرنا، یہ عقل سے تھوڑی ہٹ کر بات جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے کچھ دکھانا چاہے، کچھ سنانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے عجیب و غریب کرامات کے ذریعے سے دکھاتا ہے، سناتا ہے، کیونکہ لوگوں کو یقین ہو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کچھ بھی کرنے پر وہ قادر ہے۔ ناممکن چیز وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، کوئی بھی کام ہو وہ ہمارے لیے ناممکن ہے، کوئی بھی چیز وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ ناممکن ہو۔ وہ جس چیز کو چاہے ناممکن کو ممکن بنا دے، جس چیز کو حکم دے کہ ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس کو پلاننگ کرنے کی، منصوبہ کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو جیسے ہم نے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو کر دنیا میں آئے، آ کر ماں کی گود میں انہوں نے بات کی، بچہ چھوٹا سا بچہ بولنے لگا، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ مجھے ایک کتاب دے کر بھیجی گئی ہے، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، نبوت مجھے دی گئی۔ ایک چھوٹا سا بچہ، 1-2 دن کا بچہ جب ماں کی گود میں بات کر رہا تھا، اس معجزے کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، یہ معجزہ جو اللہ نے دکھایا کہ ماں کی گود میں جو بچہ بات کر رہا تھا، یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک محدود نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی ماں کی گود میں بات کیے ہیں۔
ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے. اکثر لوگ جانتے ہوں گے ان چیزوں کو کہ ماں کی گود میں جو چھوٹے بچوں کی حالت میں جو بچے بات کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے, ایک عمر ہوتی ہے. بچے جیسے کھڑنا سیکھتے ہیں, ٹہلنا سیکھتے ہیں, لڑکپن جسے کہتے ہیں, کچھ ایک مدت گزرنے کے بعد جب بچوں کی زبان ٹوٹی پوٹی زبان, ہلکی ملکی زبان سے بات چیت کرنا سیکھتے ہیں, آخر کار ایک عمر کے پہنچنے پر جب بچے صاف گفتگو کرتے ہیں, صاف زبان ان کی نکلتی ہے. ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بس 1 سال کا بچہ بات کیا ہو اور بات بھی ایسی کہ سمجھ میں آئی ہو, صاف ستھرے انداز میں الفاظ کے بول, کبھی ایسا نہیں ہوتا. لیکن تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر کچھ ایسے واقعات اللہ نے کر کے دکھائے. 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں بات کی ہے, چھوٹے بچے. میں ان بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کے اور بھی کئی ایسے بچے ہیں جنہوں نے بات کی ہے. اتھینٹک احادیث کی روشنی میں اگر صحیح احادیث کا مطالعہ کریں گے آپ کو, تو ہمیں 3 ایسے بچے ملتے ہیں جن بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے, جو بات کرنے کی عمر ہے ہی نہیں. کچھ بچے 1-2 دن میں, کچھ 1 مہینے کے بچے روایتوں کے مطابق. جن عمروں میں بچے بات نہیں کر سکتے, 3 بچے ایسے ہیں. آئیے دیکھتے چلیں. میں اسی حوالے سے آج کے خطبے میں کچھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان واقعات سے, ان باتوں سے جو اسباق, جو سبق ملتے ہیں, ان سبق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. محترم حاضرین, جیسا کہ حدیث کے اندر بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں بات کی ہے. ایک کون ہے؟ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جیسا کہ ہم نے تذکرہ اس کا کیا مکمل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, لوگوں کے سامنے حضرت مریم لے کر آئی, چھوٹا سا بچہ بولنے لگا. سورہ مریم کے اندر اللہ نے اس کا پورا نقشہ کھینچا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب. یہ جو بھی باتیں ہوئی اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا. ایک واقعہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. دوسرا واقعہ, دوسرا بچہ وہ حضرت جریج. کون ہے حضرت جریج؟ ایک بنی اسرائیل کے ایک بڑے عبادت گزار شخصیت تھی, بڑے عابد تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والے, ہمیشہ نمازوں کے اہتمام کرنے والے. جریج ان کا نام تھا, جو بنی اسرائیل کے رہنے والے تھے. ان کا واقعہ بھی ہوا کہ ان کے واقعے کے اندر بھی ایک بچہ بات کرنے لگا. کون تھا بچہ؟ واقعہ دراصل یہ ہوا کہ حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے. دوران نماز جب نماز پڑھ رہے تھے, نماز کے لیے کھڑے ہوئے, تو ان کی والدہ نے, ان کی ماں نے ان کو بلایا, جریج کے نام سے پکارا. ماں نے آواز دی. نماز پڑھ رہے تھے, نماز کے دوران میں ان کے کانوں میں رکن آئی کہ ماں مجھے بلا رہی ہے, کیا میں جاؤں یا نماز پڑھوں؟ انہوں نے سوچا کہ ماں بلا رہی ہے, کچھ کام ہوگا, نماز پڑھنے کے بعد چلا جاتا ہوں. ایک مرتبہ ماں کی آواز آئی, نماز انہوں نے جاری رکھی. ابھی نماز ان کی چل ہی رہی تھی, نفل نماز پڑھ رہے تھے غالباً, نماز ابھی چل ہی رہی تھی. دوبارہ پھر سے ماں نے آواز دی, جریج کے نام سے پکارا. دوبارہ آواز آئی. انہوں نے سوچا کہ کیا اب میں جاؤں یا نماز ختم کر دوں. سوچا کہ نماز پڑھ لیتا ہوں, بعد میں ماں بلا چلے جاؤں گا. نماز جاری کی. 2 مرتبہ آواز آئی. تیسری مرتبہ بھی ماں نے آواز دی. حضرت جریج نے نماز نہیں چھوڑی, نماز قائم کرتے رہے, ماں کے بلانے پر گئے نہیں. ماں کو غصہ آیا. 3 مرتبہ میں آواز دے رہی ہوں اور جریج آ کیوں نہیں رہا ہے؟ غصے میں آ کر زبان پسل گئی ماں کی. ایک بد دعا ماں نے کر دی. کیا بد دعا کی ماں نے؟ کہا کہ جریج, تیری موت سے پہلے تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تیرا سانحہ ایک زانیہ عورت سے نہ ہو جائے, تیرا ایک سابقہ ایک زانیہ عورت سے نہ پڑ جائے, زانیہ عورت کا تم منہ نہ دیکھ لے جب تک تجھے موت نہ آئے. ایسے جملے ماں کی زبان سے نکل گئے. کچھ دن گزر گئے. ماں کی بد دعائیں ہوتی ایسی ہیں, ماں باپ کی زبان سے نکلنے والی دعا ہو یا بد دعا ہو, یہ فوراً قبول کر لی جاتی ہیں. ماں کی زبان سے کچھ جملے نکل گئے تھے, کچھ دن کا عرصہ بھی گزرا نہ تھا. ہوا کیا؟ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بکریاں چرانے والی لونڈی, جو حضرت جریج کا ایک عبادت خانہ تھا, مٹی کا بنا عبادت خانہ گاؤں کے باہر, وہاں پر کوئی آنے جانے والا نہیں, وہاں پر اکیلے جریج جو ہے اس کے اندر عبادت کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے.
اس عبادت گاہ جو خانہ تھا، عبادت خانہ، اس کے اطراف و اکناف میں وہ لونڈی بکریوں کو چرایا کرتی تھی. کسی آدمی کے ساتھ اس نے اپنا منہ کالا کر لیا، زنا کر بیٹھی، اور اس کا حمل ٹھہرا، اس کو بچہ پیدا ہو گیا. اب جیسے بچہ پیدا ہوا، کنواری تھی وہ لونڈی، لوگوں نے اس بچے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے، کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اب اسے سزا دی جائے گی، غلط بچہ ہے، غلط طریقے سے آیا ہے، زانی ہے، حرام ہے. بادشاہ کے دربار میں اس بچے کو لے کر پہنچے. اس جو لونڈی تھی جو بکریاں چروانے والی، اس سے پوچھے کہ بتا کس کا بچہ ہے. اب اسے پتا نہیں چل رہا تھا کہ میں کس کا نام لوں. اس کی زبان پر اچانک سے جریج کا نام آ گیا. اللہ، جو ایک عبادت گزار ہیں، اللہ کے نیک متقی بندے ہیں، اس کی زبان سے بادشاہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نام نکل گیا کہ جریج کا بچہ ہے، جریج نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے. اب لوگوں نے کچھ سوچا سمجھا نہیں کہ کہا کہ جریج جو اتنا عبادت گزار کا ایک ناٹک کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے کہ عبادت گزار ہے. فوراً گئے، جو مٹی کا جو عبادت خانہ ان کا بنا تھا، اس عبادت خانے کو توڑ ڈالا، توڑ کر باہر لے کر آئے، کہا کہ بتاؤ کہ کس کا بچہ ہے. اتنا بڑا الزام لگا تھا، اب کیسے بتائیں گے؟ پروف کرنے کے لیے کیا ہے؟ جس سے بچہ پیدا ہوا وہ خود بول رہی کہ اس کا بچہ ہے. کوئی ثبوت نہیں اس زمانے میں. کیسے عجیب و غریب زمانہ کہ ثابت کیسے کریں گے میرا بچہ نہیں ہے؟ پیدا کرنے والی خود بول رہی کہ اس کا بچہ ہے. اب اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی لوگوں کو ماننے کے لیے؟ سارے لوگ ماننے بھی لگے ہیں. اب حضرت جریج سمجھ گئے کہ میری ماں کی بد دعا ہے. میری ماں نے ایسے جملے کہے تھے مجھ سے پہلے کہ جب تک کہ تجھے موت نہ آئے اس وقت تک کہ تو ایک زانی کا ایک چہرہ تو سامنے نہ دیکھ لے. ایسے جملے تو میری ماں نے کہے ہیں، شاید اسی کا اثر ہے. حضرت جریج اللہ کے نیک بندے تھے، فوراً وضو کیا، سیدھا 2 رکعت نماز انہوں نے ادا کی، نماز میں کھڑے ہو گئے. نماز جیسے انہوں نے ادا کی، نماز ختم ہوئی، سیدھا دربار میں پہنچے، جا کر بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، لے کر سارے لوگوں کے سامنے بچے سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہوا تھا، کچھ دن کا تھا، روایتوں کے مطابق کچھ دنوں کا بچہ تھا، مہینوں کا بھی نہیں، کچھ دنوں کا بچہ ان کے ہاتھ میں لے کر حضرت جریج نے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے کو اللہ نے گویائی عطا کی، بچہ بولنے لگا، زبان کھول کر بچے نے بولا کہ میرا باپ فلاں ہے، اس کے بدن سے میں پیدا ہوا ہوں، وہ میرا باپ ہے. سارے لوگ دیکھ کر حیران کے حیران رہ گئے. معجزہ ہوا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے واقعہ. چھوٹا سا بچہ بولنے لگا. اب سارے لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور حضرت جریج کا جو عبادت خانہ توڑا تھا، اس عبادت خانے کے توڑنے کے بدلے میں لوگوں نے آ کر گزارش کی کہ ہم نے غصے میں آ کر جلد بازی میں آپ کی عبادت گاہ کو ہم نے توڑ دیا ہے، آپ کے اس محراب کو ہم نے توڑ دیا ہے، بتاؤ کہ ہم اس کو سونے کا بنائیں یا چاندی کا بنائیں؟ مٹی کا ہم نے توڑا ہے، اگر آپ حکم دیں گے ہمیں، اس کے بدلے میں آپ کو سونے یا چاندی کا ہم بنا کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ سونے چاندی کی ضرورت نہیں، بس دوبارہ پھر سے وہی مٹی کا بنا دو. تو یہ واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ صحیح احادیث کے ثابت بھی ہے، جسے اللہ کے نبی نے بیان بھی کیا ہے. اب آئے دیکھتے چلیں، اس واقعے سے کئی ہمیں ایسے اسباق ملتے ہیں. کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات مفسرین نے اس واقعے میں لکھی ہے، جو ملنے والے پیغام ہے اس واقعے سے، وہ کیا ہے؟ ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری نفل عبادت سے زیادہ افضل ہے. ماں باپ کی عبادت، ماں باپ کی اطاعت، جو ہم ماں باپ کا چڑھ رہا ہے، ماں بلا رہی ہے اس کو، مفسر کہتے ہیں کہ نفل نماز ہے تو توڑ کر جانا چاہیے ماں کی اطاعت کے لیے. نفل روزہ ہے، ماں باپ کا کچھ کام آیا ہے، ماں باپ کا کچھ کہنا ہے، نفل روزہ توڑ کر ماں باپ کی اطاعت کریں گے. نفل عبادات کی جگہ پر ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، یہ بہت درست کرنے والی بات نہیں. اس واقعے سے معلوم ہوتا یہ ہے. اور دوسری چیز، ماں باپ کے لیے پیغام وہ کیا تھا؟ ماں باپ کی بد دعا. دیکھیے، بسا اوقات مرد تو حضرات اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن عورت اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتی، قابو نہیں کر پاتی. کچھ بچے ستا دیتے ہیں، کچھ بچے بات نہیں سنتے ہیں، ماں کی زبان پر فوراً لعن طعن نکل جاتی ہے. ماں کی زبان پر سب سے پہلے کچھ بد دعا کے ایسے ویسے جملے نکل جاتے ہیں. وہ جملے چھوٹے موٹے جملے نہیں ہوتے، بلکہ ماں کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک چھوٹا جملہ بھی بچوں کی زندگی برباد کر دیتا ہے. آنے والے مستقبل میں ماں باپ پریشان ہو جائیں گے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ آپ ہی کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے. بچے چاہے ہمارے جتنے بھی شرارت کریں، بچے چاہے ہمارے جتنے بھی نافرمان ہو، ماں باپ کو تعلیم دی گئی کہ اپنی زبانوں سے ایسے ویسے جملے نہ نکالیں.
کچھ ایسے غلط جملہ زبان سے نکل گیا کہ اللہ تجھے دیکھ لے، اللہ تجھے ہلا کر دے، تو برباد ہو جائے، تو یہ ہو جائے، تو یہ ہو جائے، ماں باپ کی زبان سے ایک چھوٹا سا بھی جملہ نکل جائے نا، انسان کی پوری زندگی اصل اس میں آ جائے گی، برباد ہو جائے گی دنیا کے اندر، چین سکون کبھی پا نہیں پائے گا وہ، جب تک کہ ماں کی بد دعائیں سے خلط جاتی ہیں۔ دن بھر میں کچھ ایسی گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی کے اندر ماں باپ کی زبان سے نکلنے والی دعائیں بھی بد دعائیں بھی فوراً قبول کر لی جاتی ہیں۔ اس لیے تعلیم دی گئی کہ جب بھی چاہے اولاد فرمانبردار ہو یا نافرمان بھی ہو، نافرمان بھی ہو تو اللہ سے دعا کریں، لیکن اپنی زبانوں سے بد دعائیں نہ کریں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک تو واقعہ یہ پیش آیا، اور تیسرا واقعہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک واقعہ بنی اسرائیل کا ایک بچے کا ہے، جو ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بھی روایت کے مطابق 1 مہینے کا بچہ بھی نہیں تھا، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ دوران دودھ پلانے میں اس نے عورت نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ایک نوجوان گزر رہا تھا، جو اٹھا کھٹا نوجوان تھا، خوبصورت تھا، اچھے کپڑے پہنا ہوا تھا، ایک روایت کے مطابق وہ ایک بادشاہ بھی تھا، ایک حکمران بھی تھا، جس کے پاس اچھے کپڑے تھے، عمدہ اس کی عزت تھی، بہت ایک اس کا اثر و رسوخ تھا زمانے میں۔ ماں نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا آدمی سامنے سے گزر رہا ہے، اس کے پاس اچھے کپڑے ہیں، اچھی خوبصورتی ہے، اچھی طاقتور ہے، اس نوجوان کو دیکھ کر ماں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اجعل ابنی مثلا۔ اس نوجوان کو دیکھ کر، اس خوبصورت انسان کو دیکھ کر ماں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ جیسے ماں نے دعا کی کہ اے اللہ اللہم اجعل ابنی مثلا، کہ اللہ میرے بچے کو تو بھی اس کے جیسا بنا دے، تو فوراً جو بچہ دودھ پی رہا تھا ماں کی چھاتی سے، فوراً دودھ کو چھوڑ کر بولنے لگا، ماں کی دعا کے بدلے میں دعا کرنے لگا، اللہم لا تجعلنی مثلا۔ بچہ کہنے لگا کہ اللہ تو مجھے اس جیسا نہ بنا دے۔ ماں نے دعا کی کہ اللہ اس جیسا بنا، تو فوراً جواب میں چھوٹا 1 مہینے کا بچہ بولنے لگا کہ اللہ تو مجھے اس جیسا نہ بنا۔ کیوں نہ بنا؟ کہ یہ جو سامنے سے گزر رہا ہے یہ بڑا متکبر انسان ہے، یہ بڑا ظالم ہے، یہ دیکھنے میں اچھا ہے، اس کے کپڑے اچھے ہیں، اس کی خوبصورتی اچھی ہے، اس کا اثر و رسوخ ہے زمانے میں، لیکن اندر سے بڑا متکبر ہے، یہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، یہ اے اللہ تو مجھے اس جیسا نہ بنا۔ پھر سے دوبارہ بچہ دودھ پینے لگا، کچھ دیر کا عرصہ گزرا نہ تھا، اتنے میں اس ماں نے پھر ایک اور منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ دیکھا کہ ایک لونڈی تھی، کمزور عورت تھی، خاتون تھی، جس لونڈی کو جو ہے لوگ پتھریں مار مار کر بھگا رہے تھے، پتھریں مار رہے تھے، بھگا رہے تھے۔ پتھروں کو دیکھ کر جو لوگ مار کر بھگا رہے تھے، ماں نے اس عورت کو دیکھ کر پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میرے بچے کو اس جیسا نہ بنا، اللہم لا تجعلنی ابنی مثلا۔ کہا کہ اللہ تو میرے بچے کو اس جیسا نہ بنا۔ دوبارہ پھر سے بچہ چھاتی سے دودھ چھوڑ کر دوبارہ پھر سے بچے نے کہا کہ اللہم اجعلنی مثلا، اے اللہ تو مجھے اس جیسا بنا۔ ماں حیران رہ گئی، صحیح حدیث سے ثابت ہے واقعہ۔ کیا کہا بچے نے؟ ماں نے کہا جو لونڈی کو لوگ پتھریں مار رہے تھے، زانی تھی وہ، زناکاری کے الزام میں لوگ اسے پتھروں سے مار رہے تھے، مار مار کر گاؤں سے باہر بھگا رہے تھے، اس ماجرے کو دیکھ کر ماں نے کہا کہ میرا بچہ ایسا نہ ہو، میرے بچے پر یہ حالات نہ آئیں۔ ماں نے دعا کی، لیکن بچے نے کہا کہ مجھے اس جیسا ہی بنا۔ کیوں بنا؟ کیونکہ جس پر پتھریں مار رہے ہیں یہ کمزور قسم کی عورت ہے، بڑی مجبور ہے، یہ مظلوم ہے، یہ کوئی بدکار نہیں ہے، بدکارے کا الزام اسے دیا جا رہا ہے، معاشرے کے لوگ اسے دبا رہے ہیں، اس دبانے کی وجہ سے لوگوں کے اس کے ظلم کی وجہ سے جو ہے مجبور ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے پتھریں کھا رہی ہے، اے اللہ تو مجھے اس جیسا بنا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 واقعات ہیں، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ایک حضرت جریج کا واقعہ، اور تیسرا اس ماں اور بچے کا واقعہ۔ یہ 3 واقعات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں روایت کیا ہے۔ اب آئے دیکھتے چلیں کہ ان تمام واقعات سے پیغام ہمیں ملتا کیا ہے، اس واقعے سے بھی کیا پیغام ملتا ہے جانتے ہیں؟ زمانے کے اندر ہمیشہ وہی لوگ رسوا ہوتے ہیں، زمانے کی نگاہوں میں وہی لوگ رسوا ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں جن کے پاس معاشی طور پر پیسہ نہ ہو، کمزور ہو، طاقت نہ ہو، جن کے پاس اثر و رسوخ نہ ہو۔ زمانے میں وہی آدمی گنہگار ہے۔ اگر کسی مالدار کا بچہ گناہ کرے وہ گناہ نہیں ہے،
کسی مالدار کا بچہ بڑا ظلم کر بیٹھے، بڑا گناہ کر دے، مالدار کا بچہ ہے، ساری چیزیں معاف، اس کا گناہ بھی معاف، اس کی چوری بھی معاف، اس کی ساری چیزیں بھی معاف۔ اگر وہی کسی غریب کا بچہ چوری کر بیٹھے، اگر وہی کسی غریب کے بچے سے غلطی ہو جائے، پورے زمانے میں اسے اٹھا کر اچھالیں گے، سامنے لوگوں کے سامنے بولیں گے، اسے جتنا چاہے رسوا کریں گے، برباد کر دیں گے اس کی زندگی کو۔ کیوں؟ کیونکہ غریب کا بچہ ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، اس کے پاس کوئی کسی طرح کا سہارا نہیں ہے۔ اس واقعے سے پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو کمزور لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اس بچے نے کہا کہ اللہم اجعلنی مثلا، کہ اللہ تو مجھے اس کمزور جیسی عورت کی جیسا مجھے بنا دے۔ کیوں بنا دے؟ قرآن نے اس کے بارے میں کہا خافضۃ الرافیہ، اللہ کا قانون ہے یہ۔ کل قیامت کے دن دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے اپنے روب سے، اپنے دبدبے سے دنیا میں جس کو دبایا ہوگا نا، کمزور ہے آدمی، حق پر ہے کوئی ایک آدمی، جس کو آدمی حق پر ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں، اس کا کوئی ماجرا نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں، حق پر ہے، کمزور ہے وہ۔ اس کا گناہ کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ اس کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کے پاس اس کے ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، بس کمزوری یہی ہے اس کی، لیکن حق پر ہے۔ اب سامنے والا انسان ناحق باطل ہونے کے ساتھ ساتھ پیسے والا ہے، اثر رسوخ والا ہے، دنیا میں اسے دبا رہا ہے، دنیا میں اسے تکلیف پہنچا رہا ہے ناحق ہوتے ہوئے۔ قرآن نے کہا خافضۃ الرافیہ، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سر آنکھوں پر اٹھا کر بٹھائے گا جو دنیا کے اندر مظلوم تھے، جن کا کوئی گناہ نہ تھا۔ گناہ یہ تھا کہ بس وہ کمزور تھے، گناہ یہ تھا کہ بس وہ غریب تھے، گناہ یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس چارہ جو ان کی کمزوری تھی، اس کمزوری کے سبب دنیا میں جتنی مصیبتیں جھیلتے رہے، اس مصیبتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا دے گا، ان کو سر پلکوں پر بٹھا کر سجایا جائے گا۔ ایسے متکبرانہ رویے جو دنیا میں لوگ اپناتے تھے، اس کا انجام تو وہاں پر بھگتیں گے، لیکن جو مظلوم تھے انہیں بہت ہی سر بلندیاں عطا کی جائے قیامت کے دن۔ محترم حاضرین، معاشرے کے اندر کئی ایسی چیزیں دکھتی ہیں، ہمیں کئی ایسے جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی آدمی حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنی گواہی دے نہیں پاتا، جس کو بولنے کا انداز نہ آتا ہو، پیش کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، بات کرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، لیکن وہ حق پر ہوتا ہے۔ حق پر ہونے کے باوجود بھی کوئی آدمی کبھی کبھار لوگوں کے سامنے ہار جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جیسے خاتون ہار رہی تھی، یہ خاتون جو ہار رہی تھی وہ زانیہ بھی نہیں تھی، وہ بدکار بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے ہار رہی تھی، پتھرے مارے کھا رہی تھی۔ تو جو حق پر ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہے جنت کی، جو دنیا کے اندر حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنا فیصلہ حق لے نہیں پاتے۔ حق پر ہیں آپ لیکن حق نہیں مل رہا ہے آپ کو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کل قیامت کے دن آپ کو اس سے بہترین بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ تمام واقعات کو احادیث کے اندر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر بار بار بیان کرنے کا مقصد کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بتا کر، سنا کر ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں کر سکتا ہے، اس کے لیے ہر چیز قابل قدرت ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ نہ دے۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ چاہے تو اولاد عطا کر دیتا ہے۔ کسی کو 50 سال میں، کسی کو 80 سال میں، کسی کو 100 سال میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال میں اولاد عطا کی، ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال میں اولاد دی۔ خود انہوں نے کیا کہا کہ میرے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے، اس عمر میں مجھے اولاد کیا ہوگی؟ دنیا کے سارے ڈاکٹر آپ کو ہاتھ اٹھا دیں کسی بیماری کے بدلے میں، کسی بیماری کے علاج میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب اس کا علاج ہونے والا نہیں، اب یہ کبھی صحیح ہونے والا ہی نہیں، اس کو کامیابی ملنے والی ہی نہیں، لوگوں نے سارے ہاتھ اٹھا دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کہیں سے راستے کھول دیتا ہے۔ اور ایک اور پیغام بتا کر ختم کرتا ہوں، کیا ہے؟ کبھی بھی اگر حالات ایسے آ جائیں، جیسے حضرت جریج کے پیغام سے ملتا کیا ہے واقعے سے، کہ مشکل حالات میں جہاں پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہو، کوئی راستہ نہ ہو، ایسی مصیبت میں آپ گھر گئے ہیں کہ جس مصیبت سے آپ کو باہر نکلنے کوئی چارہ نہیں، چاروں طرف سے پریشانیاں گھیر لی ہیں، چاروں طرف سے ہر طرح سے آزمائش ہے آپ کو، ایسی پریشانی میں پھنسے ہونے پر باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے جانتے ہیں؟ صرف اور صرف نماز ہے۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے کہا کہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے، نماز اور صبر، جس کے ذریعے سے انسان طلب کرتا ہے۔ حضرت جریج اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے، پھنسنے کے ساتھ فوراً انہوں نے نماز ادا کی،
2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، چھوٹے معصوم بچے کو اللہ نے زبان عطا کر دی، زبان میں بچہ بولنے لگا کہ گنہگار نہیں ہے۔ تو ہم اگر متقی بن جائیں، نمازی بن جائیں، اگر ہم اللہ سے مدد طلب کرنے کا اگر ہمارے اندر اخلاص کے ساتھ جذبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے ہمارے لیے راستے کھلتا ہے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان واقعات سے جو پیغام ملتے ہیں ان پیغامات کو لے کر زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو ہر معاملے میں، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔